اس کے اوپر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت آتے ہی ایک سر منڈاتے ہی اولے پڑ رہے ہیں اور آتے ہی آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اب یہ حکومت نہیں چل سکتی, یہ کٹ پتلی حکومت ہے, یہ پپٹ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی اپوزیشن تو آپ کی اپنی جماعت ہے اس وقت؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہماری جماعت کے کسی معتبر آدمی نے ایسی بات کہی ہو کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے, یہ چل نہیں سکتی. ہمیں مشکلات کا اندازہ ہے, بے پناہ مشکلات ہیں, اور سر مڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات ہم پہ پہلی دفعہ نہیں آئی ہے. ہم نے 2013 میں بھی جب سر مڈایا تھا تو اسی طرح اولے پڑے تھے, اور جب بھی سر مڈایا ہم تو 2013 کا ذرا آپ گراف نکالیے نا, اس سے پہلے کہاں تھی بجلی کی پیداوار, کہاں تھی لوڈ شیڈنگ, کہاں کھڑی تھی مہنگائی, کہاں کھڑی تھی, اور جی ڈی پی ہمارا کہاں کھڑا تھا, اور فاٹف کی لسٹ میں ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ دیکھیں پھر ہم کہاں لے کے آئے اس کو. تو اب بھی اگر سر مڈاتے ہی اولے پڑے ہیں تو یہ اولے پڑتے رہیں گے, ہمیں پتہ ہے. اس وقت بھی 4 مہینے کے دھرنے ہم نے بھگتے تھے. دھرنا گروپ جو ہے وہ اب پھر سے اپنے پر تول رہا ہے, وہ یہی کام کریں گے. انہوں نے 26 سال یہی کام سیکھا ہے. اب انہیں ایک بہانہ ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس جنجنے کو بجاتے رہیں گے. لیکن ہماری پارٹی یکسو ہے, اور شہباز شریف صاحب کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے, کام کرنے کا جذبہ ہے ان کے اندر, تڑپ ہے, دیانتداری سے وہ کام کر رہے ہیں. ان کے جو کولیگز ہیں وہ دن رات لگے ہوئے, اور اگر سنسیئرلی دیکھا جائے, اخلاص نیت سے دیکھا جائے آسما, تو ملک جو ہے وہ مشکل کے اندر ہے. اس مشکل سے نکالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں, کبھی آئی ایم ایف کے سامنے جا کے مظاہرے شروع کر دیں, کبھی آپ یہاں سے آج میں سن رہا تھا جی کہ خان صاحب ایک اور خط لکھنے والے ہیں سپریم کورٹ کو. یہ خطوط نویسی ہوتی رہے گی, دل کے پھپھولے پھوڑے جاتے رہیں گے. ملک کو آگے چلنا چاہیے, ہماری پارٹی یکسو ہے اس معاملے میں. لیکن آپ جیسے آپ نے کہا مشکلوں سے حل کے لیے الیکشن سے پہلے آپ نے ایک پورا برانڈ آپ میاں نواز شریف کا, چوتھی بار وزیر اعظم کا, انہوں نے آپ نے دکھایا, آپ نے بتایا لوگوں کو, اپنے ووٹر کو, کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے. وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے, اور اگر آپ نے مولانا کو سنا ہو تو وہ یہ کہتے کل بھی نظر آئے کہ وہ بھی غم زدہ ہیں نواز شریف صاحب. کیا ہم یہ سمجھیں کہ واقعی نون میں سے شین نکل آئی ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ جو جملہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے, میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. وہ وزیر اعظم نہیں بنے, یہ کہنا چاہیے. کیوں؟ وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے بالکل, اور وہ اگر نہیں بنے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, اور انہوں نے اپنے ایک کونہ مشق اور ایک مدبر سیاستدان کے طور پر دیکھا ہوگا کہ موجودہ حالات کے اندر ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر کیا میں بہتر رول کر سکوں گا, شہباز صاحب بہتر کر سکے. ان کا اپنا فیصلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپلشن تھی یا کوئی مجبوری تھی ان کی, یا ایسا تھا کہ وہ بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکے. ایک بات, مولانا فضل الرحمان صاحب کا تجزیہ جو ہے, وہ مولانا ہمارے دوست بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, مربی ہیں, اور میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. تو دونوں دوست ہیں, آپس میں مل بیٹھ کے انہوں نے کوئی بات اگر کی ہوگی تو شاید وہ دلداری کے لیے یا ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے کی ہوگی, وہ پبلک کے لیے تو نہیں کی ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں, میں ابھی 4-6 دن پہلے میاں صاحب سے بڑی 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات کر کے آیا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھی ہیں, وہ بڑے کمیٹڈ ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ شہباز صاحب اور ان کے کولیشن پارٹنرز اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم, یہ سارے لوگ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی نسخہ ہے, اور اگر اس نسخے کو ڈسٹرب کیا گیا تو ملک کے لیے مسائل ہوں گے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. نہیں تو آپ کے خیال میں پھر یہ حکومت چلتی رہے گی, یہ چل سکے گی؟ اور اس حکومت کو جیسے یہ چل رہی ہے جس میں کہ وزیر خزانہ باہر سے ہیں, وزیر داخلہ باہر سے ہیں, ٹیکنوکریٹ زیادہ ہیں, اس میں مداخلت پہلے سے کہیں زیادہ کہی جا رہی ہے کہ ہے, تو کیا اس طرح سے ہی چلے گی حکومت پھر؟ دیکھیے, جس کیفیت میں آسما ہمارا ملک مبتلا ہو چکا ہے نا, جس طرح ایک مریض ہوتا ہے اور اس کو آپ ایک ایسی نہج پہ آ جاتا ہے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر بہتری کی صورت بھی نہیں پیدا ہوتی, تو ہم شام کو انجیکشن لگا لیتے ہیں, صبح کوئی حکیم سے معجون لے آتے ہیں, شام کو کوئی ہومیوپیتھک دوائی دے دیتے ہیں, تو سارے مل جل کے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں باہر اور اندر کا کوئی مسئلہ ہے. سارے پاکستانی ہیں,
چاہے جو کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، کوئی باہر سے اپنی خدمات پاکستان کے لیے لے آیا ہے ہماری گزارش پہ وہ بھی پاکستانی ہے. تو ان چیزوں سے مبرہ ہو کے میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ دیکھیں پاس پڑوس میں 600-700 ارب ڈالر پہ ان کے ریزروز بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہمارے ساتھ ہوتا تھا بنگلہ دیش 50-60 ارب ڈالر پہ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک ارب کے لیے ادھر ادھر سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کشکول پھیلاتے ہیں. یہ چیزیں کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر درد کیوں نہیں پیدا کرتی؟ صحیح ہے، کیوں ان چیزوں میں الجھے رہتے ہیں؟ عرفان صاحب، لیکن آپ پرانے ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے، بے شک جس طرح کا بھی سیٹ اپ ہوتا وہ بہتر طریقے سے چلا سکتے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کہاں سے ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، کوئی زیادتی نہیں ہوئی. یہ ایک تاثر یا ایک تصور پیدا کیا جا رہا ہے. نواز شریف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. میں جو آپ نے کہا، میں میاں صاحب سے یہاں آنے سے بھی پہلے، ابھی جب الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے تو لندن میں میری بڑی تفصیلی ملاقاتیں کئی دن ان سے ہوتی رہیں. تو میں بہت سی چیزوں سے آگاہ ہوں اور کسی مناسب وقت پہ بیان بھی کریں گے. لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت بھی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے لیے زیادہ پرجوش نہیں تھے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ زیادہ کامیاب ہوتے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب ناکام ہو رہے ہیں یا ان کی ایفرٹ میں کوئی کمی ہے، یا وہ جو ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایجنڈا ہے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے بڑی محنت اور کاوش سے ایک منشور تیار کیا ہوا ہے. وہ منشور ان کے پیش نظر ہے، پیپلز پارٹی کا منشور بھی ہے. یہ ایک مشترکہ، ایک دیکھیں نا، ایک کھائی میں پڑے ہوئے ملک کو نیچے سے نکالنا ہے. رسی پہ کسی کا ہاتھ پڑے گا، دوسرے کا پڑے گا، مل جل کے ہم قوت لگائیں گے تو آگے چلیں گے. ملک میں 2017 میں جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج ہمیں بہت دیر تک بھگتے ہیں اور بھگتنا پڑیں گے جب تک ہم یکسو ہو کے کام نہیں کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کی ایفرٹ میں کوئی کمی ہے یا ان کی نیت میں کوئی کمی ہے یا ان کے جو پارٹنر ہیں. باقی اب جب مل جل کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تک تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنی. بہرحال ایوان صدر میں زردائی صاحب ہیں اور ایک سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی مفاہمت کے لیے رستہ نکالیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی گرینڈ ڈائیلاگ یا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو یا مذاکرہ مکالمہ، اس کا کوئی امکان موجود ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنی حکومت کا، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے مشکلات بھی کوئی پیدا نہیں کی. وہ ہمارے ساتھ مل جل کے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو آسما اب اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اس پہ بات کرنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو ہاتھ بھی ملانا ہوتا ہے نا دوسرے آدمی سے، تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اپنا ہاتھ اپنی جیب سے نکالے تو یہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، ورنہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ فضا میں کھڑا رہے گا. اب خان صاحب کی پوری ہسٹری آپ جانتے ہیں. 26 سال کی تاریخ میں آپ کو بھی سیاست پہ بڑی نظر ہے، پروگرام کر رہی ہیں ایک مدت سے. آپ مجھے بتائیے کہ ان 26 سالوں میں کوئی کمپرومائز کا، افہام و تفہیم کا، مروت کا، ڈیموکریٹک نارمز کا، صلح جوئی کا کوئی ایک واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے بتا دیجئے. آج بھی وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں کرنا چاہتے ہیں، ریلی کرنا چاہتے ہیں، قیدی 804 کو لے کے، اب یہ ججوں کا معاملہ لے کے، ابھی وہ کبھی سیٹل نہیں ہونے دیں گے اس ایشو کو. اس طرح پاناما نہیں ہونے دیا تھا، یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ یہ تو ایک، مجھے تو وہ لفظ بار بار یاد آتا ہے جو سائفر پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم کھیلیں گے. یہ کھیلنے کے لیے ایک اور فٹ بال انہیں مل گیا ہے. وہ کھیلتے رہیں گے. وہ مفاہمت کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ ان کی جبلت میں ہے اور نہ حکومت کہے گی ان کو. لاسٹ کمنٹ سر. نہیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک پیشکش کی تھی، بھائی آپ اچھی خاصی تعداد میں آ گئے ہو، آپ حکومت بنا لو، اپنی بنا لیتے حکومت. پیپلز پارٹی نے ان کو پیشکش بھی کی تھی کہ ہمارے ساتھ بنا لو.